آج کے دور کے مسلم خواتین کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے لا علمی، بے پردگی، بے حیائی، بد زبانی، شرک، بدعت، خرافات اپنے شوہروں پر غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اولاد کی تربیت کے میدان میں پیچھے ہے، علم کے میدان میں پیچھے ہے۔ تو یہاں پر لا علمی ایسا چھوٹا سا یہ مضمون ہے، ایک چھوٹی سی ٹاپک ہے۔ لا علمی کی بنا پر وہ اپنے آپ کو جاہل رکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ جب اخلاق ایک انسان کے پاس موجود نہیں ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گفتگو کیسی ہوگی، وہ کس طریقے سے بات کرتی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے ماحول کو رکھتی ہے۔ یہ تمام چیزیں لا علمی کی بنا پر ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس علم موجود ہوتا، اگر اس کے پاس تعلیم ہوتی تو وہ صحیح اور غلط میں تفرق کرتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اپنے بچوں کو بتاتی کہ یہ صحیح اعمال ہے اور یہ خراب ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجوہات لا علمی ہے، علم سے دور۔ خواتین کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، خواتین کے ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہ علم کے میدان میں پیچھے ہے، کافی پیچھے ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو عصری تعلیم اور دینی تعلیم تو خواتین اور آج کل کی نوجوان نسلیں، نوجوان لڑکیاں عصری تعلیم میں تو کافی آگے ہے، لیکن دینی تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ اگر ہم ان سے کہتے ہیں آئیے علم سیکھیے تو کہتے ہیں کہ وقت کی قلت ہے، وقت نہیں ہے۔ میں ان ماؤں کو، ان پیرنٹس کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی عصری تعلیم کے لیے جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں جد و جہد نہیں کر رہے؟ اگر آپ لوگ جس طریقے سے عصری تعلیم کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دینی تعلیم کے لیے بھی اسی طریقے سے آپ لوگوں کی کوشش ہوتی تو ہم لوگ جو کیسز دیکھ رہے ہیں، جو ماحول بنا ہوا ہے، جو معاشرے کی جو کیفیت ہو چکی ہے، ہر روز طلاق کے کیسز، ہر روز خلا کے کیسز، ہر روز ایک لڑکی غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگے جا رہی ہے، مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وہ کس کے ساتھ جاری، کہاں آ رہی، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس دین کا علم ہوتا، سب سے پہلی بات اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا تو وہ ان برائیوں کی طرف نہیں جاتی۔ تو یہاں پر ان ماؤں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے، ان پیرنٹس کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ رہے۔ جب ان کے پاس دینی تعلیم رہے گا، اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا تو وہ برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری یہاں پر ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی داخلہ کروائیے، دینی تعلیم دیتے رہیے، انہیں بتائیے صحابیات کے واقعات ایسے ہیں، صحابیات کی سیرت ایسی ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو انہیں کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم خواتین کو پڑھنا چاہیے، اور دین اسلام میں کوئی عمر کے لیے کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ عمر کے کون سے بھی لیول پہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ 90s میں کیوں نہ ہو، 80s میں کیوں نہ ہو، یا پھر 10، 12، 15 جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ ہمیشہ علم حاصل کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہاں پر علم بے حد ضروری ہے۔ اگر علم موجود نہ ہو، اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے تو سمجھیے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو بہت اور بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بچوں کے ماحول کو دینی اور اسلامی بنایا جائے، شریعت کا علم سکھایا جائے اور پڑھایا جائے۔